بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما أخرجه البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. محترم خواتین و حضرات، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کا بھی مبارک ترین عشرہ یعنی آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ راتیں ہیں اور یہ وہ ساعات ہیں جن میں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر اہل ایمان کے اوپر برستی ہیں اور ایمان والوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور زیادہ سے زیادہ ان مبارک ایام کو وصول کرنے کی اور دونوں جہانوں کی سعادتوں اور کامیابیوں کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ابھی پڑھی ہے۔ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ شد مئزرہ کا ترجمہ ہے اپنی لنگی کو کس لینا، لنگوٹ کس لینا، یعنی اپنی ذات کو محنت کے لیے، جد و جہد کے لیے، مشقت کے لیے تیار کر لینا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کوئی جب بھاری اور محنت کا کام انسان کرنے جاتا ہے تو پہلے اپنی لنگی کو کستا ہے، اس کے بعد پھر اس کام میں اپنے کو لگاتا ہے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے اور عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ مجاہدہ اور مشقت کرنے کے لیے آپ اپنے کو تیار کر لیتے کہ یہ راتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس میں ذرا سی بھی غفلت ہو۔ اس کا ایک ایک سیکنڈ ان راتوں کا اور ان ایام کا انتہائی قیمتی ہے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ،
اور آپ اپنی رات کو زندہ کرتے، یعنی پوری رات آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کے عام دنوں میں یہ معمول تھا کہ آپ رات میں سوتے بھی تھے، آرام بھی کرتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا آخر عشرہ شروع ہوتا تھا تو اب آپ پوری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا دیا کرتے تھے۔ سال کے عام دنوں میں ازواج مطہرات از خود اٹھتی تھی اور اپنے طور پر تہجد کی نماز پڑھتی تھی اور اللہ کی توفیق کے بقدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے نہیں تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب خود تہجد میں اٹھتے تھے تو اس احتیاط کے ساتھ اٹھتے تھے کہ ازواج مطہرات میں سے جو بھی آپ کے پاس آرام فرما ہیں ان کی نیند میں خلل نہ ہو اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ لیکن جب رمضان کا آخر عشرہ شروع ہو جاتا تو ایقظ اہلہ، اب آپ فرماتے کہ یہ راتیں سونے کی نہیں، آپ بالاہتمام ان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے کی آپ ان کو ترغیب دیتے۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بالکل دھلے دھلائے ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے دونوں جہان کی کامیابی سعادت کے وعدے کیے ہیں۔ جب وہ ان ایام کی قدردانی کے لیے اپنے کو اتنا زیادہ مشقت میں ڈال رہے ہیں تو ہم تو گناہوں کا پتلا ہے، ہم تو معاصی اور کوتاہیوں کا مجموعہ ہے۔ ہمیں کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور ان راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ہمارے درمیان جو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جن کی صبح کو ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی ایک مجبوری ہے کہ وہ پوری رات نہیں جاگ سکتے۔ پوری رات اگر جاگیں گے تو صبح وہ ڈیوٹی کیسے کریں گے، آفس کیسے جائیں گے؟ تو ان کو تو چاہیے کہ بقدر ضرورت آرام کر کے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رات اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو۔ اور جن لوگوں کے ساتھ صبح کے دوام کا، ڈیوٹی کا اور کسی مشغولیت کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور ان کے علاوہ اور بھی جتنے خیر کے کام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان مبارک راتوں میں کرنے کی کوشش کریں، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر اگر وہ آرام کے لیے لیٹیں گے تو ظہر کی نماز تک ان کی نیند پوری ہو جائے گی۔ عام طور پر ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو جب تک نشاط ہے، کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں ہے، اس وقت تک تو ہم لوگ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں تھکن محسوس ہونے لگتی ہے، اور اب
ہمیں تلاوت کو کنٹینیو کرنے میں یا نفل نماز پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں ہمیں مشقت محسوس ہونے لگتی ہے، تو ہم پھر یہ کہہ کر عبادت بند کر دیتے ہیں، موقوف کر دیتے ہیں کہ ہم تھک گئے۔ حالانکہ ہمیں عبادت تھکن کے باوجود کرنی چاہیے۔ تھکن کے ہوتے ہوئے عبادت کرنا یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ سورۃ الانشراح کی جو آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس کا کیا مطلب ہے کہ دن بھر کے کاموں سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو رات میں اپنے کو اللہ کی عبادت میں تھکاؤ۔ فَانْصَبْ، یہ نصب ینصب نصبا، اس کے معنی آتے ہیں تھکانے کے، تو تھکنا یہ مطلوب ہے۔ ہاں، ہر چیز میں ایک اعتدال ہے۔ معمولی سی جو تھکن ہوتی ہے یہ در حقیقت تھکن نہیں ہوتی، بلکہ شیطان کا وسوسہ اور بہکاوا ہوتا ہے بندے کو عبادت سے دور کرنے کے لیے، ورنہ اس سے کہیں زیادہ تھکن ہم دنیا کے کاموں کے لیے برداشت کرتے ہیں، اور معمولی سی تھکن اگر ہمیں عبادت میں ہونے لگے تو ہم عبادت کو موقوف کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم تراویح پڑھتے پڑھتے تھک رہے ہیں تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس تھکن کو برداشت کر کے اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم اللہ کی نگاہ میں محبوب بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام کرتے تھے تہجد میں کہ آپ کے پیر مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ تھکنا، ہم دنیا کے کاموں کے لیے کتنا تھکتے ہیں، کیسی بڑی بڑی ہم قربانیاں دیتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس میں دونوں جہان کی ہماری سعادتیں چھپی ہوئی ہیں، ہم اپنے کو تھوڑا بہت نہیں تھکا سکتے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تھکن کی وجہ سے عبادت کو موقوف نہ کریں، بلکہ حتی الامکان کوشش کریں کہ تھکن ہونے کے باوجود ہم پورے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ البتہ یہ ہے کہ شریعت میں اعتدال ہے۔ اتنا زیادہ تھک جانا کہ جو برداشت سے باہر ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا انسان کے بس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو مکلف کرتے ہیں، لہذا اتنا زیادہ تھکنا کہ برداشت سے باہر ہو جائے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح اتنا زیادہ تھکنا کہ آدمی بیمار پڑ جائے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے کو ہلاکت میں، خسارے میں، نقصان میں مت ڈالو۔ تو بیمار پڑ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری تھکن کا ایک درجہ وہ ہے کہ جو در حقیقت تھکن نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ہم تھکن اپنے دنیا کے کاموں میں پوری خوشی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے وَجَدَّ، کہ آپ اخیر عشرے میں جب عبادت کرتے تھے تو اس میں محنت کرتے تھے، مشقت کو برداشت کرتے تھے، تھکن کو برداشت کرتے تھے، اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کل دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اس اخیر عشرے کی قدردانی سے ہم کو روک دیتی ہے۔ اگر ہم ان دو چیزوں پہ کنٹرول کریں تو ہمارے لیے اس عشرے کو وصول کرنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل کا غیر ضروری استعمال کم از کم اس عشرے کے اندر بالکل بند کر دیں۔ اگر کسی کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ اس کو موبائل کی اور انٹرنیٹ کی کوئی ایمرجنسی ضرورت نہیں ہے تو وہ تو 10 دن کے لیے موبائل کو بند ہی کر کے رکھ دے، اور اگر کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے
اس کے زندگی کے مسائل ایسے ہیں کہ وہ نیٹ سے دور نہیں رہ سکتا، تو صرف بقدر ضرورت موبائل کو استعمال کرے اور اس کے علاوہ موبائل کو استعمال نہ کرے۔ یہ موبائل جو ہے یہ ہمارے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اتنا قیمتی وقت ہمارا جو ایک ایک لمحہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، اللہ سے لو لگانے کے لیے ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اس قیمتی وقت کا یہ موبائل اس طرح خون کر دیتا ہے کہ گھنٹوں ہمارے گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور دوسری چیز ہے بازاروں میں کثرت سے آنا جانا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم عید کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیں یا کم از کم اخیر عشرہ آنے سے پہلے کر لیں۔ اخیر عشرے میں عید کی تیاری کے نام پر ہمارا انتہائی قیمتی وقت اور خاص طور پر اس عشرے کی مبارک راتیں ہماری بازاروں میں ضائع ہوتی ہیں۔ جو وقت مصلے پر ہونے کا ہے ہم بازاروں میں ہوتے ہیں، حالانکہ بازار تو غفلت کی جگہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بہترین جگہ جو ہے خیر والی وہ مسجد ہے، خیر الاماکن مساجدھا، اور بدترین جگہ یعنی سب سے زیادہ شر والی جو جگہ ہے وہ بازار ہے، وشر الاماکن اسواقھا۔ لہذا ہم انتہائی جو ہمارے ضروری کام ہیں بقدر ضرورت ہم بازار جا کر اپنے کاموں کو کریں۔ غیر ضروری بازاروں کے چکر لگانا اور عید کی تیاری کے لیے کسی ایک چیز کو خریدنے کے لیے دسیوں دکانوں پہ جانا، یہ اس عشرے کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا دین تو بڑا خوبصورت ہے اور اللہ تعالی ہمارے اوپر بڑے رحیم ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ بتایا ہے کہ بازار غفلت کی جگہ ہے، مادیت کی جگہ ہے، شر والی جگہ ہے، اپنے کو زیادہ سے زیادہ بازاروں سے دور رکھنے کی کوشش کرو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے بندے جو ہے بازار جائیں گے، جن کو ضرورت ہے وہ تو جائیں گے ہی، بہت سے بلا ضرورت بھی بازار جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مبارک عمل ایسا دے دیا کہ اگر ہم اس مبارک عمل کو اختیار کر لیں تو ہمارا بازار میں جانا بھی عبادت بن جائے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بازار میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، آدھا منٹ بھی اس دعا میں نہیں لگا۔ فائدہ کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ 10 لاکھ اس کو نیکیاں ملیں گی، 1 ملین 10 لاکھ نیکیاں، اور 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور 10 لاکھ اس کے درجے بلند ہوں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا جنت میں محل تیار کیا جائے گا، تعمیر کیا جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہماری یہ مبارک راتیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں استعمال ہوں۔ اگر مجبوراً کسی ضرورت کے لیے بقدر ضرورت ہمیں بازار جانا پڑے تو ہم اس دعا کو نہ بھولیں، تاکہ ہمارا یہ بازار میں جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عبادت بن جائے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی ایک بہت بڑی خصوصیت شب قدر ہے۔ یہ انتہائی مبارک رات ہے۔
اس رات کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ایک رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے اندر پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ القدر۔ اور سورۃ الدخان کی جو ابتدائی آیتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ان آیات کے بارے میں بھی مفسرین کے راجح قول کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ متعین طور پر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی، لیکن آپ جب امت کو اور صحابہ کو بتانے کے لیے چلے تو راستے میں دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب ان کے جھگڑے کو سلجھانے میں آپ لگے تو آپ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ کون سی رات اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی شب قدر کی، وہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا، فرمایا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا مگر ان دو کے جھگڑے کی وجہ سے وہ میں بھول گیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بھلایا ہے، اور اس بھلانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں شب، پھر 2 دن کے بعد 23ویں شب، پھر 2 دن کے بعد 25ویں شب جو آج آ رہی ہے، پھر 27ویں شب اور پھر 29ویں شب۔ یہ جو راتیں ہیں یہ طاق راتیں ہیں اخیر عشرے کی، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ تو خاص طور پر ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آج کل ہمارے بہت سے مسلمان بھائی 27ویں شب کو شب قدر کہتے ہیں، گویا کہ انہوں نے متعین کر دیا 27ویں شب کو کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی ہمارے دین میں کوئی اصل نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 27ویں شب میں شب قدر کا احتمال ہے، اور شاید سب سے زیادہ احتمال ہو۔ اس سلسلے میں اقوال بہت سارے ہیں، لیکن متعین کر دینا اس کو شب قدر کے طور پر یہ غلط ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر نہیں معلوم تو آج 1400 سال کے بعد ہمیں کیسے معلوم ہو گیا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے؟ چنانچہ آپس کی گفتگو میں بہت سے لوگ 27ویں شب کو شب قدر ہی کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ شب قدر کا احتمال ہے 27ویں شب میں، اور یہ احتمال 29ویں شب میں بھی ہے، 25ویں شب میں بھی ہے، 23ویں شب میں بھی ہے، اور 21ویں شب میں بھی ہے۔ شب قدر کا ہمارے جو اکابر گزرے ہیں سلف صالحین بڑا اہتمام کرتے تھے، ان راتوں میں باقاعدہ غسل کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور پھر اپنے کو اللہ کی عبادت میں مشغول کرتے تھے۔ یہ سارے اہتمام کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس رات میں رحمت کے فرشتے بڑی تعداد میں دنیا میں آتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور حدیث پاک میں آتا ہے ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی بہ بنو آدم، کہ جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ پیاز کھانے کے بعد
یا لہسن کھانے کے بعد جب منہ میں پیاز اور لہسن کی بدبو ہو، اسمیل ہو، تو اس حال میں مسجد مت جاؤ، کیونکہ مسجد میں جو فرشتے ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی، اور جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں مسجد میں مصلی، ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اب اگر ہمارے جسم کے اندر گندگی، پسینے وغیرہ کی بدبو ہوگی تو رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، لہذا وہ اہتمام کرتے تھے کہ ان راتوں میں باقاعدہ غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور پھر اپنے کو اب اللہ کی عبادت کے اندر مشغول کرتے تھے۔ ان راتوں میں کوئی عبادت اور عبادت کی کوئی شکل متعین نہیں، آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور دعائیں کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان راتوں میں کثرت نوافل سے زیادہ کثرت دعا پسند ہے۔ نوافل بھی پڑھیں لیکن دعا کا سب سے زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ دعا میں جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اس میں اپنی عبدیت اور اپنی بندگی اور اپنی غلامی اور اپنی عاجزی کا سب سے زیادہ اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس رات کی کئی خصوصیات ہیں جو قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جو نازل ہوا ایک ساتھ، وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ تو پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، یہ تو شب قدر میں ہوا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہوا 23 سالہ دور نبوت میں، مختلف اوقات میں شان نزول کے اعتبار سے اس کا نزول ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، دوسری خصوصیت اس رات کی ہے کہ رحمت کے فرشتے اور فرشتوں کے سردار جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں اترتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں پورے سال کے بندوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اب جس وقت ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے، پورے سال کے ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، تو یہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اگر آپ تقسیم کریں 12 پر، کیونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً بلکہ بالیقین 83 سال 83 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اب اگر آپ نے اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کی تو گویا کہ 83 سال 4 مہینے مسلسل اللہ کی عبادت کا اجر و ثواب آپ کو مل گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شب قدر 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے، بلکہ فرمایا خیر من 1000 شہر، 83 سال 4 مہینے جو 1000 مہینے بنتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب کتنا زیادہ بہتر ہے یہ اللہ جانتے ہیں، کیونکہ خیر کا جو لفظ آتا ہے یہ معمولی فرق کے لیے نہیں آتا۔ اگر 19-20 کا فرق ہو تو وہاں خیرون کا لفظ استعمال نہیں کرتے،
جہاں بڑا فرق ہوتا ہے، واضح فرق ہوتا ہے، وہاں خیرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ جو زیادتی ہے یہ معمولی نہیں ہے بلکہ غیر معمولی ہے۔ تو معلوم ہوا جیسا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شب قدر میں سب سے زیادہ ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعا کے بارے میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ دعا کا ادب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا شروع کرو۔ اب کم از کم اگر ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے تو کم از کم ہم دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیں۔ تو اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد پھر ہم دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نہ تو حمد و ثنا کی اللہ کی، نہ درود شریف پڑھا، اور سیدھے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تعجل، اس شخص نے جلد بازی کی۔ اور ایک کو آپ نے دیکھا کہ دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اس نے حمد و ثنا اللہ کی بیان کی، پھر درود شریف پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تو جو مانگے گا اللہ تجھے دے گا، کیونکہ تو نے دعا کے جو آداب تھے ان آداب پر عمل کیا۔ آج کی ہماری اس مجلس کا جو تیسرا موضوع ہے وہ صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر اس موقع کی ایک خاص عبادت ہے۔ اس کے متعلق ہمیں چند چیزیں سمجھنی چاہیے۔ وقت چونکہ کم ہے لہذا میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی پوری بات کہہ دوں۔ صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ اگر یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی تو صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہوگا عید کے موقع پر، اور اگر ان میں ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو پھر صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ عاقل ہو، مجنون کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر یہ نابالغ بچہ یا کوئی مجنون، اس کا باپ اگر صاحب نصاب ہے تو وہ ان کی طرف سے بھی نکالے گا، یہ مسئلہ الگ ہے، یہ بعد میں بیان کریں گے۔ اور اسی طرح نصاب غیر نامی کا مالک ہو۔ نصاب غیر نامی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 5 چیزیں، سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت اور ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان، یہ 5 چیزیں ان کا مجموعہ اور ٹوٹل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، جس کی آج کل کے ریٹ تقریباً 2000 ریال کے آس پاس بنتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں مل کر اگر 2000 ریال کے بقدر بن جاتے ہیں تو اب ہمارے اوپر صدقۃ الفطر جو ہے واجب ہو گیا، ہمیں صدقۃ الفطر جو ہے نکالنا پڑے گا۔ اور اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ یہ تمام اچھا، یہ صدقۃ الفطر جو نکالنا ہے جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنی طرف سے بھی نکالے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی نکالے گا۔ اگر یہ نابالغ بچے خود صاحب نصاب ہیں، ان کی ملکیت میں اتنا مال ہے تو انہی کے مال میں سے نکالے، ورنہ اپنے مال میں سے ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالے۔ اور جو بچے بالغ ہیں ان کی طرف سے نکالنا واجب نہیں، لیکن یہ بالغ بچے خود اگر صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر اپنی طرف سے نکالنا واجب ہوگا، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو نکالنا واجب نہیں ہوگا۔ بہر صورت اگر بالغ بچے ہیں مگر ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ ہی ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں،
تو اگر باپ نے ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکال دیا چاہے ان کی اجازت کے بغیر ہو تو بھی صدقۃ الفطر جو ہے ادا ہو جائے گا۔ بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پر واجب نہیں۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے اور شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے تو وہ خود نکالے گی، لیکن اگر شوہر نے نکال دیا تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر نے بھی نہیں نکالا، بیوی نے بھی نہیں نکالا تو بیوی اس کی ذمہ دار ہوگی، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری نہیں۔ اگر نکال دے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں نکالے گا تو ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ صدقۃ الفطر ان لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے نہ رکھنے سے صدقۃ الفطر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے وجوب کی یہ شرطیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، یہ شرطیں اگر پائی جائیں گی تو صدقۃ الفطر نکالنا ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید کے ان ایام میں، عید کے دن آپ مسافر ہیں تو بھی آپ کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی تو مسافر کے اوپر واجب نہیں، لیکن صدقۃ الفطر جو ہے یہ مسافر کے اوپر بھی واجب ہے، اور جس ملک میں یہ ہے اس ملک کے اعتبار سے جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے وہ اس کو ادا کرنی ہوگی۔ ان تمام شرائط کو دیکھا جائے گا۔ عید کی صبح صادق کے وقت جو 1 شوال ہوتی ہے، عید کا جو دن ہوتا ہے عید الفطر کا، اس میں جو صبح صادق فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت اگر یہ شرائط پائے جائیں گے تو صدقۃ الفطر واجب ہوگا، اور اس وقت اگر یہ شرائط پائے نہیں جائیں گے تو صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص پہلے سے فقیر تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، نصاب وہی میں نے جو بھی بتایا ہے آپ کو، لیکن صبح صادق سے چند منٹ پہلے وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ اور اگر صبح صادق کے وقت تو صاحب نصاب نہیں تھا، صبح صادق کے بعد چند منٹ کے بعد وہ مالک نصاب بن گیا تو واجب نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت صبح صادق ہوئی ہے اس وقت شرط موجود نہیں تھی۔ اسی طرح اس کا الٹا ہے کہ ایک شخص مالک نصاب تھا، صبح صادق سے چند منٹ پہلے وہ فقیر ہو گیا، اس کا مال ضائع ہو گیا، اب اس کی ملکیت میں بقدر نصاب مال نہیں رہا تو اب اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن صبح صادق کے وقت تک تو مالک نصاب تھا، چند منٹ کے بعد اس کے گھر میں چوری ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے اب وہ مالک نصاب نہیں رہا تو پھر صدقۃ الفطر اس کے اوپر واجب ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ عید کی صبح صادق کے وقت یہ شرائط موجود ہیں یا نہیں۔ اس وقت اگر شرائط موجود ہیں تو واجب ہے، اور اس وقت اگر نہیں موجود ہیں تو واجب نہیں ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، اور اگر عید کی نماز سے پہلے نہیں ادا کر پایا تو عید کی نماز کے بعد جب جی چاہے ادا کر دے، اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا، صدقۃ الفطر جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عید سے چند دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں کبھی بھی آپ اگر صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، کیونکہ جتنا پہلے آپ دیں گے اتنا زیادہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے، ان کو عید کی تیاری کرنے کا آسانی کے ساتھ موقع مل جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، یہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ کئی لوگوں کا صدقہ کسی ایک فقیر کو ہم دے سکتے ہیں،
اب مثال کے طور پر یہاں دوحہ قطر میں جو کم سے کم مقدار صدقۃ الفطر کی طے ہوئی ہے وہ 15 ریال ہے۔ اب ہمارے گھر میں 4 فیملی ممبر ہیں، تو ہم نے چاروں کا صدقۃ الفطر یعنی 60 ریال کسی ایک مستحق کو دے دیا، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اس کا الٹا اگر ہم کریں کہ ایک شخص کا صدقۃ الفطر بجائے ایک مستحق کو دینے کے ہم کئی کو دیں، کہ میرا صدقۃ الفطر ہے 15 ریال، میں نے 5 ریال ایک فقیر کو دیے، 5 ریال دوسرے کو دیے، 5 ریال تیسرے کو دیے، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز تو ہے، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، کم از کم یہ مکروہ ضرور ہے۔ لہذا ایک بندے کا صدقۃ الفطر کم از کم ایک ہی فقیر کو اور مستحق کو دیا جائے۔ ہاں کئی کا ایک کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا ہے 2 فائدوں کے لیے۔ نمبر 1 طہرۃ للصائم، روزے دار سے روزے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ تمام ایسی بے احتیاطیاں اور ایسی کوتاہیاں اور ایسے کام جو روزے کی شان کے خلاف ہیں، ہم سے روزے کی حالت میں ہوئے ہیں، ان کا کفارہ ہے یہ صدقۃ الفطر۔ اسی لیے بعض علماء نے تشبیہ دے کے سمجھایا کہ جس طرح نماز کی کمی کوتاہی سجدہ سہو سے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح روزے کی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ صدقۃ الفطر کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ بتایا طعمۃ للمساکین، کہ اس میں جو مساکین ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے کھانے کا انتظام ہے، وہ بھی عید کے دن اچھا سے اچھا کھا سکتے ہیں اور عید کی تیاری کر کے اچھا سے اچھا پہن سکتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.